سب سے زیادہ جو ڈریمز میں آیا وہ یہی ہے کہ جو شرک ہے نا وہ اس دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں تھا پھیلا. اب جو مجھے ڈریمز میں اللہ نے دکھایا کہ جو شرک ہے نا وہ اس دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اس سے پہلے یہ اتنا شرک کبھی نہیں تھا پھیلا ہوا. یعنی یہ ڈریم میں مجھے اللہ نے کہا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے. پھر جب اللہ نے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا تو وہ میں خود حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ تو جو شرک ہے یہ تو مسلمان ملکوں میں نہیں بلکہ مسلمان گھرانوں میں بھی ہر جگہ موجود ہے. تو اس میں یہ کہ جیسے اب فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے تھے. جی بالکل ایسے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 360 یہ جو بت ہیں یہ اب آج کل کے دور میں آپ کو نظر آئیں گے آرٹ اور کلچر کے نام پہ کسی ٹاؤن شپ میں ہی 360 مل جاتے ہیں ہمیں. جی وہ تو پورے آپ ایک چھوٹے سے ایریے میں اکٹھے کرنے لگے نا تو آپ کو اس سے زیادہ اسٹیچوز مل جاتے ہیں. بالکل اگر ہم جائیں آج کل کسی بھی ٹاؤن شپ میں تو وہاں پہ ہم نارملی ہی دیکھیں تو ہمیں مختلف اسٹیچوز پکچرز جانوروں کی مل جاتی ہیں اسٹیچوز مل جاتے ہیں. بلکہ اب تو آپ دیکھیں تو گملے جو ہیں وہ بھی جانوروں کی شکل میں ہیں. بالکل ایسے ہی. اور دوسرے آرٹ اور کلچر کے نام پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایگل بنا ہوا پڑا ہوتا ہے کہیں پہ وہ ہرن کا سر لگایا ہوتا ہے اس طرح سے. تو یہ جو سب یہ سب شرک ہے. تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے گھروں میں بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے یہ جو شرک ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیچوز ہیں یہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں, ہمارے لیے تو شاید یہ ڈیکوریشن پیس ہے. بالکل. لیکن یہ ہے تو وہی اسی طرح کے بت ہیں جس طرح کے فتح مکہ پہ توڑے گئے. تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اب ہم ان چیزوں کو بڑا ایزی لیتے ہیں کہ ہے یہ کیا ہوا, ہم دل سے تو نہیں نا شرک کرتے, ہم اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے. لیکن یہ ہے تو شرک ہی نا جس کی وہ پریزنس ہے ہمارے گھروں میں, ہماری موجودگی ہے ہمارے گھروں میں, ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. جی بالکل. اور یہ ایک حدیث بھی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو تصویر بھی بغیر ضروری تصویریں جو ہیں یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جی پاک کرنا چاہیے اپنے گھروں کو, اور ہمیں پہلے اپنے گھر سے یہ شروع کرنا چاہیے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بالکل معمولی سا لیتے ہیں, لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. اور یہی بات اللہ نے مجھے خوابوں میں بھی بتائی ہے کہ قاسم قیامت کے دن میں جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا. اور قاسم اس غلط فہمی میں کبھی نہ پڑنا کہ قیامت کے دن میں شرک کو معاف کر دوں گا. تو شرک کے بارے میں اللہ نے مجھے بتایا کہ ہر حال میں اپنے آپ کو میں نے بچانا ہے, تبھی اللہ میری مدد کرے گا. اور اللہ نے بہت سے ڈریمز نے مجھے دکھایا بھی ہے, بتایا بھی ہے کہ حالانکہ آپ دیکھیں تو میں کوئی اتنا ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے کوئی داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو اس کے باوجود اگر میری اللہ مدد کر رہا ہے تو اللہ نے مجھے یہی خوابوں میں بتایا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. یعنی بچانا شروع کر دیا. ابھی وہ جو اللہ کو یعنی میری کوشش جو ہے وہ پسند آئی. تو اگر ہم سب مسلمان ہم سب پاکستانی اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچائیں تو اللہ ایک یعنی اپنی رحمت کے اور خزانوں کے دروازے کھول دے پورے پاکستان کے. جی تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پلان بناتے ہیں, کوئی گورنمنٹ نے پلان بنایا وہ کامیاب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد نہیں ہمارے ساتھ. جب اللہ کی مدد ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو جو مرضی آپ پلان بنا لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی
تو ہم جو بھی پلانس بنائیں گے وہ اللہ اپنی مدد سے ان پلانس کو کامیاب کرے گا اور پھر یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اچھا محمد کاظم صاحب ہمیں یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ جیسے ہم سم ٹائمز مسجدوں کے اندر جاتے ہیں نماز پڑھنے, ہمارے بچے جاتے ہیں, انہوں نے شرٹس ایسی پہنی ہوتی ہیں جن کے اوپر پکچرز بنی ہوتی ہیں جانوروں کی یا اسٹیچوز کی, وہ بھی ایک شرک کی قسم میں آتا ہے؟ جی وہ بھی ایک فارم آف شرک ہے. مجھے ٹوائز ایک ڈریم میں اللہ نے یہاں تک بتایا کہ قاسم اگر تمہاری چھوٹی انگلی کے ناخن سے بھی چھوٹی کوئی تصویر ہے اور اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی شرک کے ذمہ میں آئے گا. صحیح ہے. تو اب جیسے یہ گورنمنٹ نے رولز بنائے ہوئے ہیں, آئی ڈی کارڈ کے اوپر تصویر ہوگی, پاسپورٹ کے اوپر ہوگی, اور جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں ان پہ ہوگی, ایون اگر آپ دیکھیں تو کرنسی نوٹس کے اوپر بھی تصویریں ہیں. تو یہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے, اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرنا ہوگا. یہ ہر سٹیزن جو ہے, ہر شہری کے اوپر فرض ہے. تو وہاں پہ تو الاؤ ہے, وہاں پہ تو جائز ہے. اب جیسے کوئی فوٹوگرافر ہے, اس کی روزی ہی فوٹوگرافی سے جڑی ہوئی ہے, تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ تو اس کا رسک ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ وہ صحت کا معاملہ آ جائے تو وہاں بھی الاؤڈ ہے, جائز ہے. لیکن جہاں پہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے, جہاں پہ ایسا کچھ ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ تصویر کا ہونا, وہاں پہ اسٹیچو کا ہونا وہ فارم آف شرک ہے, اور اس سے ہمیں ہر حال میں اپنا. تو یہ تو اگر ہم آج کل اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں, میں اپنے ارد گرد کی اگر بات کروں, جیسے کہ اللہ پاک نے آپ کو ڈریمز میں دکھایا کہ شرک کتنا مخفی ہے, تو اگر آج کل کی ہم روزمرہ زندگی میں ہی دیکھیں تو ہر گھر میں پکچرز لگی ہوئی ہیں, ہر گھر کی دیواروں پہ وہ جو والد صاحب اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی بڑا سارا پوسٹر لگایا ہوا ہے, اور جگہ جگہ پہ بچوں کی تصویریں لگائی ہیں, کوئی بورن بیبی ہے اس کی پکچر ہم نے لگائی ہوتی ہے. پھر بازار سے وہ اسٹیچوز, ڈمیز جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیچوز, خوبصورتی آرٹ اینڈ کلچر, وہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ گملے جو ہوتے ہیں وہ بھی جانوروں کی شکلوں میں آنے لگے ہیں, وہ بھی گھر کی خوبصورتی کے لیے رکھے ہوتے ہیں. تو جب اتنا حد تک شرک ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے تو اس سے ہمیں جان چھڑوانی چاہیے, جتنا زیادہ سے زیادہ ہمیں ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جی ابھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد کوئی 1.5 ارب کے بہت زیادہ, باقی بالکل صحیح بات ہے. تو لیکن ان کا روب اور دبدبہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری پرابلم وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام کو ایزی لینا شروع کر دیا, بلکہ اس کو ایک ڈیکوریشن بنا لی ہے ہم نے. یہ چیزیں اپنے یعنی نفس کو, اپنی نفس کی تسکین کے لیے یہ چیزیں ہم نے بنا, روزمرہ کی زندگی میں ہم نے اس کو معمول بنا لیا اپنا. جی اب یا تو ہم اپنے نفس کو خوش کر لیں یا پھر ہم اللہ کو خوش کر لیں. اب ایک ہی کام ہم کر سکتے ہیں, دونوں کام نہیں ہو سکتے. تو اب جب مجھے اللہ نے اس سب سکھانا شروع کیا تو میں نے اپنے آپ سے یہی تہیہ کیا ہوا تھا, عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے ہر حال میں اللہ کو خوش کرنا ہے. تو میں نے اپنے نفس سے, یعنی شروع میں مجھے ایسے لگا تھا جیسے پتہ نہیں بڑا ایزی, بڑا آسان کام ہوگا شرک اور اس کی اقسام سے بچنا صرف. تو لیکن جب اللہ نے مجھے سکھانا شروع کیا, خاتم النبیین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتانا شروع کیا, تو میں جب شروع کرنے لگا تو میں یعنی اپنے آپ کو کہنا شروع ہو گیا کہ یہ تو ایسے جیسے 24 گھنٹے کا جو ہے نا وہ کام ہے کہ ہر وقت مجھے الرٹ رہنا ہے کہ کہیں پہ کوئی میں ایسی حرکت نہ کر دوں. ایون بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانے لیڈر کو کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جی ہی از دا اونلی ہوپ, ہی از دا لاسٹ ہوپ. بالکل ایسے یہ بھی شرکیہ, یہ بھی شرکی میں آتا ہے. یعنی اگر ہم کسی کو کہیں کہ یار وہی ہماری امید ہے, ہاں یہ تو ہم نارمل اپنی روٹین میں کہتے ہیں کہ یار جیسے کسی دوست کو کہہ دیں کہ اب تو تمہاری امید صرف وہی بچا ہے. ہاں یہ فارم, یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ آخری امید جو ہے لاسٹ ہوپ صرف اللہ ہے. اب اللہ نے اگر اس لیڈر کو پیدا کیا تو اللہ اس بات پہ خوب قادر ہے کہ وہ اس سے اچھا اور بہتر لیڈر کو پیدا کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ پھر اللہ کو کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری آخری امید ہے, جیسے نہ کہ کسی انسان کو ہم. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. جیسے اگر
मतलब कोई भी ऐसा काम जो हमें हर चीज के लिए प्रेफरेंस अल्लाह पाक को रखनी चाहिए। बिल्कुल। बेसिकली आपका कहने का मकसद ये है कि हमें हर काम के लिए प्रेफरेंस अल्लाह पाक को रखनी चाहिए और हर छोटी से छोटी चीज को नोट करना चाहिए और हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उसे आउट कर देना चाहिए, जिसमें चाहे हमारी शर्ट्स हैं, हमारे कपड़े हैं, या हमारे स्कूल बैग्स हैं बच्चों के, या टॉयज हैं बच्चों के, तो इन सारी ऐसी सारी चीजों को हमें लाइफ से आउट करना चाहिए, क्योंकि इस चीज के ज़मरे में तो सबसे पहले हमें अपने घरों से पिक्चर्स उतारनी चाहिए, जो कि मेरे घर में भी शायद कहीं ना कहीं हो, तो मैं भी जाके इस चीज पे लाजमी आपकी बात पे फोकस करूंगा और मैं अपने घर से जितनी पिक्चर्स होंगी वो सारी उतारूंगा, क्योंकि